سے سیکھو کیونکہ میں ہوں حلیم، تم مجھ سے سیکھو کیونکہ میں ہوں حلیم، تم مجھ سے سیکھو کیونکہ میں ہوں حلیم، میں دل کا فرا تم مجھ سے راحت پاؤ، بوسے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ انجیل 5واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح سکھایا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، عزت و اکرام، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے جو ہمیں تیری فتح کی یاد دلاتا ہے کہ تو موت اور قبر کو فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا، اور اے خدا ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں۔ اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ تیرے روح کی تحریک سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ حاضرین اور تمام شرکا کے لیے تجھ سے برکت اور روح کی معمولی چاہتا ہوں، لیکن ذہن، خیال اور سوچوں پر باقی کا کنٹرول چاہتا ہوں، یہ محض سننے والے ہی نہیں بلکہ عمل کر سکیں۔ میری دعا کو سن قبول کر، دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے زندہ مقدس کلام میں متی رسول کی انجیل 5واں باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ حلیم، فروتن، عاجز، انکسار، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں، اور آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کے خوف اور فروتنی سے دولت، عزت اور حیات ہے۔ خداوند کے خوف اور فروتنی سے دولت، عزت اور حیات ہے، اور اختصار ہم کہیں گے فروتنی دولت، عزت اور حیات کا باعث ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف رویہ جات ہیں، اور ان رویہ جات اور طرز عمل سے اس کے انداز فکر کی عکاسی ہوتی ہے، اور اس کی شخصیت کی جھلک نظر آتی ہے کہ ان رویہ جات سے
وہ کیسی شخصیت کا حامل ہے؟ خدا کے خوف میں رہنے والا، ہمیشہ فروتن اور عاجز اور انکسار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے اور اس کے حضور جھکتا ہے، اور اس جھکنے کے عمل سے اس میں عاجزی، انکساری، فروتنی اور حلیمی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اب فروتنی کیا ہے؟ فروتنی اس انسانی کیفیت کا نام ہے جب انسان اپنے بارے میں کم نقطہ نظر اور اپنی نظر میں خود کو اہم تر نہ سمجھتا ہو، تو یہ کیفیت اور یہ طرز عمل فروتنی اور حلیمی ہے، اور اسی کو عاجزی، انکساری، فروتنی اور حلیمی کہتے ہیں۔ میں پھر بیان کرتا ہوں، فروتنی اس انسانی کیفیت کا نام ہے جب انسان اپنے بارے میں کم نقطہ نظر رکھتا ہے اور اپنی نظر میں خود کو اہم تر نہیں سمجھتا، تو وہ شخص فروتن ہے، عاجز ہے، انکسار ہے اور حلیم ہے۔ اب حلیم لوگوں کو خدا نے مبارک کہا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اب حلیم لوگوں کو یسوع نے مبارک کہا ہے اور ان کا اجر وراثت کی صورت میں دیا ہے، وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اب بڑا اہم پہلو ہے، جب ہم وارث کہتے ہیں تو ایک ریلیشن کو اور ایک تعلق کا اس کے پیچھے عمل داخل دیکھتے ہیں۔ وارث کہا تو اس کے معنی ہے کہ بیٹا ہے، وارث کہا تو اس کے معنی ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب بیٹے کی وراثت میں جاتا ہے۔ تو گہرا ایک ریلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ اب غور کریں کہ فروتن شخص کے لیے، حلیم شخص کے لیے، عاجز اور انکسار شخص کے لیے کس قدر عظیم اس کے لیے وراثت کا ذکر ہم متی 5ویں باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کو مزید ہم الیبوریٹ کرتے ہیں۔ حلیمی اور فروتنی اس ورچو یا اس خوبی کو کہتے ہیں جب دوسروں کو عزت دیں، حلیمی سے دوسروں کو اولیت دیتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتایا اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنے کو اہم نہ سمجھنا اور اپنی نظر میں اپنے آپ کو اتنا اہم نہ سمجھنا، یہ طرز عمل حلیمی ہے۔ اور حلیمی اور فروتنی اس انسانی خوبی کو کہتے ہیں جب دوسروں کو عزت دے، اور حلیمی سے انسان دوسروں کو اولیت دیتا ہے، اور حلیمی اور فروتنی کی ضد یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے جاریت، شیخی اور خود کو بڑا بنانا اور تکبرانہ رویہ کہ میں سب کچھ ہوں۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ حلیمی کی ضد ہے، حلیمی کا اپوزٹ ہے، اور اس میں پھر جاریت، ایگریشن، جاریت، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ خود کو بڑا کہ بس میں اور ہم بہت بڑے ہیں، اور وہاں سے شیخی بازی، بلند نظری، بلند فکری، اعلیٰ پن، یہ احساسات اور ایسے رویہ جات پنپنا شروع ہوتے ہیں۔ اب جب تکبرانہ، جارحانہ رویہ اختیار ہوتا ہے تو اس سے دوستی کا رشتہ ٹوٹتا ہے اور شادی کا بندھن بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور تکبر اور شک کے باعث یہ ریلیشن شپ دوستی اور شادی کا
بندھن پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس سے خاندانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ مسیح نے جو کہا نا کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، اس کے حلیم نہ ہونے کے بہت ہی ایڈورس کانسیکوینسز اور بڑے منفی اثرات انسانی معاشرے اور خاندان پر ہوتے ہیں، اور اسی لیے مسیح نے کہا کہ مبارک ہے، بابرکت ہے وہ لوگ جو حلیم ہیں، اور کیونکہ اگر حلیم نہیں ان کی دوستی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی شادی کے بندھن بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاندانوں میں تقسیم، ہم خدمتوں اور خاندانوں کو تکبر تقسیم کر دیتا ہے، اور اس سے پھر وسیع طور پر تعصب، نسل پرستی اور مذہب سے جدائی، یہ والے رویہ جات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کے معنی کہ بڑا اس کے منفی اثرات ہیں۔ جب کوئی انسان حلیم نہیں، عاجز نہیں، تو پھر وہ اس کی زندگی پر، اس کے خاندان پر، اس کے اس سیٹ اپ پر جس میں وہ رہتا ہے، اور اس معاشرے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، اس پر بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اور فروتن عہد عتیق اور عہد جدید میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ پیدائش سے لے کر ملاکی تک پڑھیں تو فوکس جو ہے وہ حلیم اور فروتن شخص ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کو خدا نے اس لیے چناؤ کیا کہ وہ حلیم ہے، اور ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلیم ہے اور وہ خدا کا دوست ہے، خدا نے اس کے ساتھ دوستی کی۔ اب حلیمی کی وجہ سے دوستی نہیں ٹوٹی خدا کے ساتھ، اور حلیمی کی وجہ سے موسیٰ کا خدا سے ریلیشن قائم نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم عہد عتیق کی جو شخصیات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں حلیمی، فروتنی اور عاجزی اور انکساری، یہ ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اور وہی عظیم کا لوگ عہد عتیق میں نظر آتے ہیں۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف عہد عتیق میں بلکہ عہد جدید میں بھی فروتنی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور فروتنی سے خود کی اہمیت اور قدر و قیمت کم نہیں ہوتی۔ اب غور کرنے کی جو بات ہے، شاید آپ سوچیں کہ میں نے شروع میں کہا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے نقطہ نظر میں آپ خود کو بڑا نہ سمجھنا، تو آپ سوچتی ہوں گی یا سوچتے ہوں گے اس کے معنی ہے کہ فروتنی سے اپنی ذات کی تکمیل نہ ہونا اور ادھورا پن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فروتنی سے خود کی اہمیت اور قدر و قیمت کم نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، خدا آپ کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ کچھ نہیں سمجھتے تو پھر لوگ آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور اس طرح فروتنی کی ویلیو، قدر و قیمت کم نہیں ہوتی، بلکہ فروتنی کے باعث آپ اوپر کو جاتے ہیں۔ جتنا آپ کم ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کو خدا اور زیادہ اپنے روح سے بھرتا اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات، نہ صرف انجیل مقدس، مکتوبات رسول یا انبیاء کے صحائف یا زبور یا ہم شریعت میں ہی ان کی اہمیت نہیں سمجھ، ان کی اہمیت ہی کافی نہیں، بلکہ عہد حاضر میں، عام زندگی میں بھی ہمیشہ فروتن شخص، حلیم شخص کامیابی اور ترقی حاصل کرتا ہے۔ اب حلیم ہوگا اور کوئی اس کا باس یا اس سے بڑا اور عہدیدار کوئی بات اسے کہے گا تو کہے گا یس جی سر بالکل، اور اگر اس میں تکبر ہوگا کہے گا کیا بات ہے، کیا کہتے ہو، یہ تمہارا کام، میں جا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں ناکامی ہوگی۔
حلیمی عاجزی اور انکساری سے تابعداری کی روح پیدا ہوتی ہے، اور تکبر سے جارحانہ رویہ اور ایگریشن پیدا ہوتا ہے، اور آپ زندگی کے شعبوں میں ناکام ہوں گے اگر آپ فروتن نہیں ہیں۔ آپ جارحانہ رویہ اختیار کریں گے، روٹی نہیں پکی، آپ اپنی بہن کو، ماں کو کہے کہ کیا ہے روٹی نہیں پکی، جارحانہ رویہ۔ یا شادی ہو گئی، بیوی ہے، اور اب ایک معمولی سا کہ یہ کام نہیں کیا، کپڑے استری نہیں کیا، اور ایک دم جارحانہ رویہ، اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کچھ برداشت کرے گی، پھر اس کے بعد اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی اور خاندان ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر جاریت کی بجائے فروتنی ہے، فروتن جو ہے یہ برداشت کرتا ہے، مثلا بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے تو اب اس بھوک سے وہ برتنوں کو اٹھا کر نہیں مارے گا، اگر سالن ہے ایسے پھینک نہیں دے گا، ٹیبل کو توڑے گا نہیں، جاریت اس میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فروتن ہے اور اس میں برداشت کی روح ہوگی، وہ برداشت کرے گا۔ اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں پطرس رسول فروتن ہے، لیکن اسے بھوک لگی، جب بہت بھوک لگی، ابھی کھانا پکنے میں دیر ہے، اب اس سے کوٹھے پر گیا اور جا کر اس نے دعا شروع کی، اور جب دعا کی تو ہم دیکھتے ہیں آسمان سے چادر لٹکی اور اس میں جانور ہے، خدا نے کہا ذبح کرو کھا۔ غور کرنے کی جو بات ہے، اب یہ ان گھر والوں کو وہ غصے ہوتا، کہتا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، مجھے مہمان بلایا ہے اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں، آپ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا، اور ان کے ٹیبلوں کو توڑ دیتا، ان کی چیزوں کو بالکل توڑ پھوڑ کر دیتا۔ کہتا ہے یہ کیسے انسان ہے؟ اس کی بجائے اس کے اندر فروتنی ہے، اپنے فروتن شخص اپنے جو ضروریات ہیں اس کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتا ہے۔ اب اسے بھوک لگی ہے، وہ کوٹھے پر چھت پر جا کر دعا کرنا شروع کرتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو خدا نے دیکھا میرا بندہ بھوکا ہے، اور اسے کہا لے ذبح کر اور کھا۔ عزیزو، اس سے جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر وہ جاریت کا راستہ اختیار کرتا تو اس کے ان گھر والوں سے تعلقات ٹوٹ جاتے اور اس کی خدمت ختم ہو جاتی، وہ کبھی اس کو نہ بلاتے، وہ کہتے کہ بھئی یہ خادم یہ بڑا جارحانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اور اب تو بلا لیا ہے، نیکسٹ نہیں بلانا، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس کی خدمت پر پڑتا اور اس کی خدمت ٹوٹ جاتی۔ عزیزو، اسی طرح اگر بیوی کے ساتھ رویہ ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے تو وہ ان کے اندر ناپسندیدگی کا عمل آتا ہے، اور پھر اس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اکیلا ہوتا ہوتا تنہا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو احساس سے تنہائی میں قید محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے نکلتا ہے تو بھی توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ عزیزو، اس کے برعکس اگر خدا کا خوف ہے تو وہ اس خوف میں خداوند کے تابع ہوگا، اور اچھا انسان ہی وہ ہے، فروتن انسان ہی وہ ہے جس کی مرضی اور احساسات کے خلاف کام ہو، اور پھر بھی وہ رویے کو کنٹرول کرے اور جاریت سے بچے، کیونکہ قدم قدم پر آپ کی اگینسٹ کام ہوتا ہے، اور جب آپ تھوڑی سی جاریت دکھائیں گے، تھوڑا سا منفی رویہ دکھائیں گے نا، شیطان کو پتہ چل جائے گا آپ کی ویکنس کا، وہ فوراً ایسی حالت پیدا کرے گا کہ آپ جاریت کریں، اور یہ کہ معاشرے میں بھی لوگ آپ کو برا کہیں کہ یہ کیا تماشا لگائے رکھتا ہے، یا یہ کیا تماشا لگائے رکھتی ہے، اس کا تو روز کا کار بھی یہ ہے، اور لوگ متنفر ہو جائیں کہ یہ ایسا نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب آپ خدا کے خوف میں ہیں نا، پھر آپ برداشت کریں گے، پھر آپ جو بھی میں نے
میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتاؤں، جب میں خدمت میں نہیں تھا نا تو میں سلیکٹڈ چیزیں کھاتا اور اس سے ہٹ کر رہنا تو بس مجھے نا بہت غصہ آتا اور میں کہتا، لیکن جب میں خداوند کی خدمت میں آیا پھر یہ ہے کہ اگر روٹی دیر سے بھی ملے کوئی بات نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کے عادی ہے، نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ فاسٹنگ کے عادی ہو گئے۔ اب اس سے صبر بھی پیدا ہوا اور اس کے بعد اپنی مرضی کے اگینسٹ بھی ہو گیا نا تو بھی کوئی بات نہیں، اس سے یہ نہیں، اور کبھی ایسا نہیں کہ بھائی اس میں کم ہے مرچ یا یہ ہے یا یہ ہے، یا کبھی ایسا ہے کہ سالن پکڑ کے پھینک دیا کہ یہ کیسا ٹیسٹی نہیں ہے، یہ گوشت نہیں ہے یا کچھ جیسا بھی ہے، آپ کیونکہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا نا تو بھی آپ نے برداشت کرنا۔ اور اسی لیے میری منسٹری جو ہے وہ پاکستان بھر میں ہر گھر کا الگ نظام ہے کھانے پینے کا، ان کے انداز مختلف ہے، لیکن جہاں بھی ہے نا فروتنی کے ساتھ اسی بہاؤ میں بہہ کر لیکن اپنا کام خدا کا کام وہ کرنا ہے۔ عزیزو، جب آپ خدا کے خوف میں ہیں نا آپ فروتن، پھر آپ اہم نہیں سمجھ۔ اب میں کو میں بشپ ہوں، میں یہاں میں ایک گاؤں میں ایک عام چارپائی پر لیٹوں نہ جی میرے لیے کوئی پروٹوکول کرے، جہاں ہے آپ اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہوتے ہی اس وقت ہیں جب آپ کے اندر خدا کا خوف اور فروتنی کی روح ہے، تو پھر آپ ان سارے سیٹ اپ میں سما کر خداوند کے لیے جیتے اور خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر جتنے فروتن لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر وہ فروتن نہیں ہے تو وہ زندگی میں ناکام اور ناکام ہوتے ہیں۔ ان کے شادی ناکام، ان کا خاندانی نظام ناکام، ان کی معیشت ناکام، ان کی خدمت ناکام، اور ان کی زندگی ناکام، اور ان کے اندر وہ اپنے خول میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت کچھ ہوں، میں بہت، کیونکہ وہ صحیح تصویر کا رخ دیکھتے ہی نہیں، بلکہ اپنے خول میں کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان، وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ، میرا خاندان بہت کچھ، اور مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، جو مجھے جو توقع عام آدمیوں سے کہیں زیادہ۔ ایک ایسے تکبر شخص، متکبر شخص، وہ جاب اب کچھ نہیں کرتا، اس سے کہا، کسی نے کہا بھئی آپ کام کریں، اس نے کہا کام کی کیا ضرورت ہے، جن کے پاس کام ہوتا ہے وہ بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو بہت بڑا ہوں۔ یہ تکبر ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ بھی ہے تو بھی آپ حلیم ہو اور فروتن ہو اور کہیں خدا تیرا شکر ہو، کیونکہ آپ کے اندر خوف خدا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو جو فروتن ہیں نفسیاتی طور پر ان کو آپ کامیاب دیکھیں گے۔ مثلا آپ نے جاب پر رکھا، جاب پر آپ رکھے، اب وہ تکبر ہو تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی خاتون جاب کے لیے آئی، اس سے کہا بھائی دیکھیں میں ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہم بڑے امیر ہیں، ہماری تو اپنی کار ہے، اور میں ادھر آپ کام کرنے کے لیے آئی، ایک بات ہے چڑچڑ میں نے نہیں سنی، اور میری مرضی کے خلاف کوئی بات کہے کہ میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو، آپ یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئی ہیں نا، انہوں نے کہا منہ ذرا پیچھے کرے، پیچھے کیا، انہوں نے کہا آپ یہاں سے بھاگ جائیں، اس لیے کہ آپ نوکری کرنے آئی ہیں نہ کہ یہاں حکم چلانے آئی ہیں۔ اور پھر وہ ناکام، اور پھر سارے افراد ناکام، اور ان کے گھر کے حالات تباہ کن ہو گئے، اس لیے کہ تکبر ہے۔ اور اس طرح تکبر کرنے والا شخص، عورت ہو یا مرد ہو، وہ زندگی کے شعبوں میں کامیاب ہوتا ہی، لیکن فروتن ہے، اب خدا کے حضور فروت نہیں کرتا۔ اور اس لیے یشوع کو خدا نے کہا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے، اور تو کیا ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا۔ اب جب یہ کتاب اس کے منہ سے نہیں ہٹ رہے تو وہ تابع ہے خدا کی، وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، اور اس فروتنی میں خدا اس کو
کامیابی کی سرفرازی بخشے گا۔ عزیزو میرے ساتھ دیکھیے امثال 15واں باب 17ویں اور 18ویں آیت۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ عہد عتیق سے نکالیں امثال 15واں باب 15 اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، محبت والے گھر میں ذرا سا صاف پال عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ اب 16ویں آیت میں پڑھوں گا، تھوڑا سا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پال عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ اب جب خدا کے خوف میں ہے تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے خدا کے خوف میں ہونا۔ جب آپ خدا کے خوف میں ہیں تو پھر آپ فروتن ہوں گے اور آپ کی زندگی بہتر گزرے گی، پھر ساتھ بات بھی ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی۔ عزیزو کلام خدا میں 18ویں آیت کو پڑھیں گے، غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ غور سے سنیں ذرا 18ویں آیت، غضبناک آدمی کون ہے؟ فروتن نہیں، جو فروتنی کے برعکس ہے غضبناک ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، وہ اختلاف پیدا کرتا ہے، بھائی میں اختلاف، بہن میں اختلاف، ماں باپ میں اختلاف۔ وہ ماں باپ کو کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، بھائی کو کہے گا تو بہت کچھ دیتا ہے، اور اس طرح بھائی میں اختلاف، ماں باپ میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف۔ اور یہ ہے وہ شخص جو حلیم نہیں ہے، یہ ہے وہ شخص جو فروتن نہیں ہے۔ اور ایسا شخص بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ فتنہ برپا کرتا ہے، گھر کے ماحول کو تباہ کرتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پر جو 18ویں آیت کا دوسرا حصہ، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ قہر میں دھیما کون ہوگا؟ جو فروتن ہے۔ اب فروتنے کی وجہ سے وہ برداشت کر لے گا، کہے گا کوئی بات، اب جھگڑا مٹے گا۔ اور اگر اس گھر میں سارے ہی فروتن ہیں تو پھر تو جھگڑا ہوگا ہی، پھر تو فتنہ ہوگا ہی۔ اور جس کلیسیا میں سارے ہی فروتن ہیں وہاں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ لیکن جہاں آپ پاس بیٹھی ایسے تانگ لگی، اسے کہا کیا بات ہے، تو نے کیا، تو سمجھتی کیا ہے، تو آج نیا سوٹ پہن کر آ گئی ہے، اب گھٹنے مار رہی ہے، اب باہر نکل میں پوچھوں گی تجھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اندر حلیمی ہے، فروتنی ہے، اگر وہ بھی گیا نا، آپ تھوڑا سا کھسک جائیں گے تاکہ اس کو اور زیادہ جگہ ملے۔ اور اگر نہیں تو آپ کہیں گے لے اس کا چرچ ہے، چرچ میرا ہے، ہمارا ہے، کیا بات ہے، یہ کیوں ادھر، اب میں نے اس سے آنے ہی نہیں رہے۔ یہ غیر فروتنی کے رویے اکثر یہاں پر جو فروتن نہیں ہے نا ویسے جاتے ہوئے کیوں تکے مار رہی ہے، کیا بات ہے۔ لیکن فروتن ہو گئے نا، وہ بھی گیا نا، تو نے کہنا اچھا سائڈ پر ہو جائے، چل تو چلی جا۔ جب جاتے ہیں اس وقت فروتن اور تکبر ان کا بڑا پتہ چلتا ہے۔ وہ جو ہے کہتے ہٹ راستے، کہتے نہیں ہٹتی، جا کیا کر لے گی، کہیں گے اچھا کر لے گی، میں یہ چرچ ہے ذرا باہر آ۔ لیکن جب آپ کا رویہ فروتنی پر مبنی ہے پھر آپ دوسرے کو، اب مسیح کی جو تعلیم ہے اس کی تو بیس ہی ہے۔ اب یہ اس سے مراد کیا ہے، اس بات میں تو یہ کرنے سے مراد کیا ہے، فتنے کو اور جھگڑے کو آپ ختم کر دیں، برداشت کی روح، اور یہ فروتن میں ہوتی ہے۔ اور جو فروتن نہیں ہے وہ پھر مسائل کا شکار خاندان کو بھی کرتا ہے۔ تو دولت، قوت اور اعلیٰ منصب کئی دفعہ دوسروں سے چھین کر غیر فروتنی کے رویے سے ہم جینا چاہتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال 16واں باب اس کی 8ویں آیت۔ امثال 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنی سے
بہتر ہے. آپ کے پاس چھوٹی چیز بھی ہے نا، اگر دوسرے کے پاس بڑی ہے نا، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں. میرے پاس MP100 جو ہے نا وہ بڑی پرانی ہے، لیکن کسی کے پاس بالکل نئی بھی ہے تو میں خوش ہوتا کہتا ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر فروتی کا لینا، کہتے اچھا یہ اس کے پاس نئی ہو اور میرے پاس پرانی ہو، اب میں اس کی گاڑی توڑ دوں اور میں بھی نہیں لوں. یہ رویہ جو ہے کون سا ہے؟ یہ والا رویہ کون سا ہے؟ متکبرانہ رویہ. لیکن فروتنی کا کیا ہے؟ ہم دوسروں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نا، ان کے لیے اور دعا کرتے ہیں، کہتے خدا اسے اور ترقی دے، اور بڑھا، اور وہ بڑھے. وہ بڑھے گا بھی تو ہمارا کیا لاس. لیکن جب ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں نا تو خدا ان سے بھی بہتر چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہے. خدا ان سے بہتر کبھی بھی کمپیئر نہ کیجیے، بلکہ دوسروں کے لیے برکت چاہیے. مسیح نے تو سکھایا بھی. اب مسیح سلیب پر دوسرے آزاد ہیں، وہ کہتا لو مجھے سلیب پر اور یہ گھوم پھر رہے ہیں، اور کہتا کاش تم بھی سلیب پر ہو. بلکہ اس کے برعکس اس سے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کبھی غلطی سے بھی باپ ججمنٹ کر کے ان کو ایسی صورتحال میں نہ لانا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ مسیح تیسرے دن پھر جی اٹھا. آپ تھوڑے عرصے کے لیے دکھ میں ہوں گے فروتنی کے باعث، لیکن ان سے بھی زیادہ اب وہ سارے زمین پر ہیں جنہوں نے صلیب دیا، اور وہ آسمان پر ہے. اور سرفراز. تو یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو ہم جان لیں، ہم اس دنیا میں ترقی کریں گے. امثال 16 باب اس کی 19ویں آیت دیکھیے. امثال 16 باب 19ویں آیت. مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اب مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا. آپ خدا کے گھر میں آئیں گے، مسکین ہیں، خدا کے ظلم مسکین اور عاجز ہیں، آپ ان کے ساتھ فروتن بن گئے، آپ باعث سے برکت ہے. لیکن اگر لوٹ کا مال ہے، وہ کہیں کہ بھائی چرچ جانے کی بجائے آؤ چوری کرتے ہیں آپ کو پیسہ ملے گا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ فروتن ہیں. آپ کہیں گے میں مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا پسند کروں گا، لیکن لوٹ کے مال کے تکبر میں نہیں رہوں گا. پھر خدا آپ کو برکتوں سے نوازے گا اور خدا برکت پر برکت بخشے گا. دیکھیں امثال 16 باب اس کی 32ویں آیت. کلام خدا میں امثال 16 باب 32ویں آیت. جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے کیا ہے؟ جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے. غور سے سنیے. جو قہر کرنے میں یعنی غصہ کرنے میں دھیما ہے وہ پہلوان سے بہتر ہے. اگر کوئی پہلوان ہے اس کا مطلب ہے اس طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اب اس کو میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں. اگر کوئی شخص غصہ کرتا ہے اور غصے میں جاریت کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے اور سمجھتا ہے مجھ میں بڑی طاقت ہے، کہتا ہے دیکھو بڑی طاقت ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے زیرو، اس میں کوئی طاقت نہیں. طاقت اس میں ہے کہ غصے کو ضبط کرے، یعنی غصے پر اس کا کنٹرول ہے، تو وہ پھر پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. عام انسان سے زیادہ طاقت کا سمبل پہلوان ہے، ان میں زیادہ طاقت ہے عام آدمی کی نسبت، اور اس کے لیے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، طاقت بڑھاتے ہیں. لیکن اس شخص کی طاقت پہلوان سے بھی زیادہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے. جو فروتن بن جاتا ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جو قہر کرتا ہے وہ کمزور شخص ہے. اس لیے کمزور ہے کہ اس پر زور غصے کا چل گیا، اس پر زور لڑائی کا چل گیا، اس پر زور نشے کا چل گیا، تو وہ تو ایک کمزور شخص ہے. ایک شخص کیا لگا جی میں بڑا طاقتور ہے، تو اس کے عزیزوں نے کہا یہ سگریٹ پیتا ہے،
میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں میں بہت طاقتور ہوں تو میں سمجھتا آپ بہت کمزور ہیں۔ اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا آپ 6 فٹ کے آدمی ہیں اور یہ 3-3.5 انچ کی سگریٹ جو ہے یہ آپ پر حاوی ہے۔ کہہ رہے نہیں مجھ پر حاوی نہیں۔ میں نے کہا اسے پھینکو اور جوتے سے مسلو اپنے پاؤں سے اور کہو آج سے تیرا کنٹرول مجھ پر نہیں میرا کنٹرول ہے۔ کہنے لگا یہ چھوٹتی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ کمزور انسان جن سے نشہ نہیں چھوٹتا، سگریٹ نوشی نہیں چھوٹتی اور غصہ نہیں چھوٹتا اور لڑائی جھگڑا نہیں چھوٹتا، وہ کمزور ترین انسان ہے۔ اب وہ ٹارزن کی طرح نظر آئے، شاید وہ غلط فہمی کا شکار کہ مجھ میں طاقت بڑی ہے، وہ کمزور ترین ٹی بی کے مریض سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ غصے کو ان پر قبضہ حاصل ہے۔ لیکن اگر غصے کی بجائے برداشت، پھر وہ بھوک بھی لگے نا تو ایسے ادھر ادھر کی باتیں گالی گلوچ نہیں کرتے، یا اور معاملات ہیں تو اس میں سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں غصے پر کنٹرول ہے، بھوک پر کنٹرول ہے، نشے پر کنٹرول ہے، اور وہ پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ کمزور ترین انسان ہیں۔ عزیزو، فروتن قہر میں دھیما اور یہ پہلوان سے بہتر ہے۔ ہمیں خدا اور لوگوں کے ساتھ فروتنی اور انسانی طور پر عاجزی اور کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرے ساتھ یہ مثال 27واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ مثال 27واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، کل کی بابت گمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ اب یہ ہے فروتنی کہ آپ گمنڈ نہیں کرتے کل کے بارے میں، اور اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ فروتن جو ہے وہ ڈیپینڈ خدا پر کرتا ہے، خدا ہی سب کچھ کرے گا۔ اور لکھا ہے غیر تیری ستائش کرے، یعنی غیر تیری تعریف کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب، اور حکمت غصہ اور تکبر سے عمل میں نہیں آ سکتی۔ اب کیا ہے، جب آپ غصے میں ہوں گے اور فروتن نہیں ہوں گے نا، آپ وزڈم آپ کے اندر سے چلی جائے گی۔ جب آپ بہت جاریت کریں گے، اگریشن کریں گے، تو آپ کے اندر سے وزڈم چلی جائے گی، حکمت چلی جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ماں ہے سامنے یا بہن ہے۔ ان لوگوں کو جو فروتن نہیں ہوتے وہ گالی گلوچ ماں کو، بہن کو، بھائی کو، باپ کو، انہیں کوئی تمیز نہیں رہتی، اس لیے کہ وزڈم نہیں رہا، حکمت نہیں رہی۔ حکمت غصے اور تکبر سے عمل میں نہیں آتی، بلکہ فروتن شخص زیادہ حکمت رکھتا ہے، اور اس لیے وہ کل کے بارے میں گمنڈ بھی نہیں کرتا، اور سیلف پریز یعنی اپنی تعریف میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حکمت ہے کہ خدا اور اس کی حضوری میں وہ رہے اور برکت پائے۔ انسان 11واں باب اس کی دوسری اور تیسری آیت کو پڑھے۔ انسان 11واں باب دوسری آیت میں لکھا ہے، تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ کیا ہے، حکمت۔ خاکسار بھی جو ہے فروتن۔ اب تکبر کے ہمراہ اس کے ساتھ رسوائی کس کو بولتے ہیں، ذلت کو اور لعنت کی صورتحال کو، یعنی انگریزی میں اس کے لیے انسلٹ ہے۔ انسلٹڈ ہوں گے اگر آپ تکبر کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظ میں فروتن نہیں ہے تو آپ انسلٹ کرتے ہیں اپنی بھی اور اپنے خاندان کی بھی اور اسی طرح معاشرے کی بھی، اور دوسرے لوگ آپ کی تحقیر کریں
رسوائی کرے، اور رسوائی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی، کیونکہ تکبر کے ہمراہ اس کے ساتھ، کہتے ہیں نا ہمراہی ساتھ چلنے والا، تکبر کے ساتھ ذلت چلتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے، اور خدا حکمت ہے. God is a wisdom. خدا خاکساروں کے ساتھ ہے اور تکبروں کے ساتھ. شیطان جو ان کو رسوائی دیتا ہے، جو ذلت دیتا ہے، اور اگر فروتن ہے، اگر فروتن نہیں ہے، تکبر ہے، تو محلے کے لوگ بھی کہیں گے کیا ایک تماشا لگائے رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں، مار کٹائی کی آوازیں آتی ہیں، اور لوگ بھی کہیں گے کہ کیا یہ روز ہی تماشا لگائے ہوتے ہیں، یا ان کا یہ باپ یا بھائی یا بہن یا ان کی ماں یا والدہ یہ ایسے ہی روز تماشا لگا. اب معاشرے میں رسوائی، تکبر کے ساتھ رسوائی آئے، لیکن فروتنی کے ساتھ حکمت آئی. جب فروتن ہوں گے، حکمت ہے، خدا ہے، اور خدا ہے تو عزت ہے، خدا کا خوف ہے، فروتنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عزت. ہمارا مضمون ہے خداوند کے خوف اور فروتنی سے دولت، عزت اور حیات. کتنی عظیم بات! خدا کے خوف سے اور عاجزی سے، پھر آپ کے اندر خدا برکتوں کو آپ کی زندگی میں رکھے گا. تکبر کے ساتھ رسوائی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال 22واں باب اس کی 4 آیت. امثال 22واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، غور سے دیکھیے اس آیت کو جن کے پاس بائبل ہے. دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. دوبارہ سنیے اس آیت کو. دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر. ہمارا مضمون ہی اس آیت کی بیس پر ہے کہ خداوند کے خوف اور فروتنی سے دولت، عزت اور حیات. اب آپ کے اندر خدا کا خوف ہے، آپ فروتن ہیں، خدا آپ کو دولت بخشے گا. میں نے بتایا نا، فروتن کامیاب ہوگا، جاب میں کامیاب ہوگا، ہر زندگی کے شعبے میں کامیاب ہوگا، اس میں دولت آئے گی، لوگ اس کی عزت کریں گے کہ یہ بڑا حلیم اور فروتن ہے، اور خدا اس کو زندگی بخشے گا، شفا یاب زندگی، جس میں نہ سویلنگ ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ بیماری ہے. ایسی زندگی بخشے گا کیونکہ وہ فروتن ہے اور خدا کے قدموں میں جھکا رہتا ہے، اور شافی کا اس پر ہاتھ ہے. اور اس لیے لیکن تکبر کیا ہے؟ جو خدا کے پاس ہی نہیں آتا، جو خدا کے گھر نہیں آتا، جو خدا کے آگے جھکتا نہیں. یہ تکبرانہ رویہ. ہم جب کسی تکبر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں اس کے گھر جانا، کہتے ہیں ہم کوئی کام ہے، ہمیں کیا کمی ہے، ہم بھی اپنے گھر سے روٹی کھاتے ہیں، اچھے پہنتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے تھوڑی ہیں، ہم نے نہیں جانا. لیکن جب محبت ہے اور فروتنی ہے، آپ جائیں گے. اگر کچھ ایسا کہہ بھی دیا تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، خدا ہم نے ان کو معاف کرے. عزیزو، جب آپ کے اندر خدا کا خوف ہے، اور جب خدا کا روح اس خوف کے باعث آپ کے اندر ہے، تو خدا کے روح کے بعد آج کتنے لوگ ہیں جو دولت سے محروم اور قرض کی لعنت میں ہیں. ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، اور غرور ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہے. لیکن جب وہ خدا کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا ہم کچھ نہیں ہیں، خدا ان کو دولت دیتا ہے. اور بہت سے ہیں جو بے عزتی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے. لیکن جب وہ خدا کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، تو خدا انہیں گورے سے اٹھاتا ہے. خدا دولت دیتا، عزت دیتا، اور اگر وہ بیمار ہے اور فروتنی سے خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا ان کو زندگی دیتا. اب اس میں ہماری کوئی کاوش نہیں ہے، اس میں ہماری کاوش یہ ہے ہم مسیح کے قدموں میں جھکے اور فروتن.
ہم اس کے گھر میں آئے اور فروتنی سے اس کے حضور کئی دفعہ نا فروتن نہیں ہوتے. ایک دفعہ آئے, کسی نے انہیں بتایا بشر صاحب خدا نے بڑے آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ادھر تو بینچ ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ہم رہتے ہیں یہاں, ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں, ہمیں تو بینچ والا چرچ آئے. وہ گئے, اب وہ بینچ والے کو جوائن کیا, بدحال ہوئے, بدحال سے بدحال, بدحال سے بدحال. جو دولت تھی ہاتھ سے گئی, عزت بھی گئی, کیونکہ اب لوگ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسہ دو, بے عزت ہو رہے ہیں. دولت بھی نہیں ہے اور بے عزتی بھی ہے, اور ان کی زندگی ان کو ایسا پریشر پڑتا, کبھی ادھر تکلیف, کبھی وہ بدرویں نظر. اب اس کے بعد وہی شخص پہلے غرور, اس سے کہا جی ہم چھوٹے موٹے چرچوں میں نہیں جاتے, ہم تو بڑے بڑے نامور چرچوں میں جاتے ہیں جہاں بینچ ہو. غرور. لیکن پھر جو دولت تھی نا ان کے ہاتھ سے وہ بھی گئی, اور عزت بھی گئی, اور پھر زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی. پھر وہ ایک دن 6 والی عبادت کر رہا تھا, تو وہ شخص کرسی کے پیچھے لائن لگی ہوئی تھی, وہ بندہ آیا ادھر آ کے بیٹھ گیا. اب اس کے اندر کا غرور ٹوٹ گیا, اور پھر وہ مستقل, اور صبح کی بات اس نے کنٹینیو پھر اس سے شروع کی. بیوی کو بھی لایا, بیوی بھی جو کہتی تھی نا جی اسی بڑے کے جائے جان, وہ بھی پھر بیٹھ گئی نیچے. پھر وہ سارے افراد, وہ ایک ان کے بیٹی بیٹھنے لگی, وہ اس کو کہتا نا نیچے ہی بیٹھو. جو نیچے میں عزت ہے نا وہ بینچوں میں نہیں. فروتنی سے خدا آپ کو اٹھاتا ہے, فروتنی سے ترقی دیتا ہے, اور پھر خدا نے ترقی دی اور خوب ترقی دی. عزیزو, جو اپنے آپ کو فروتن بناتا ہے نا وہ سرفرازی پاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 11واں باب 23واں باب, متی 23واں باب 11ویں آیت. متی کی انجیل 23واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے, اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے. خدا کا سٹینڈرڈ ہی بالکل فرق ہے. ہم بڑا بناتے ہیں نا اپنے آپ تو چھوٹے کیے جاتے, ہم چھوٹے بناتے ہیں اپنے آپ کو وہ بڑا بنا. اب چھوٹا بنانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹانگیں کاٹ لی, آپ کا قد پہلے 5 فٹ ہے آپ 4 فٹ ہو گئے, ہاتھ اس سے آپ نے چھوٹے کر لیے. کیا آپ کہتے ہیں دیکھو جی پہلے میں 6 فٹ کا تھا, اب 4 فٹ کا ہوگا, میں تو چھوٹا ہو گیا. چھوٹا بنانے سے مراد ہے رویے کی تبدیلی, کہ پہلے آپ کا رویہ کہ میں بہت بڑا, آپ کا رویہ ہو کہ میں کچھ بھی. خدا اپنے اس رویے سے آپ کو بڑا بنائے گا, کیونکہ خدا چھوٹے کو بڑا بناتا ہے. اور یہ کہ آپ جب خود اپنی نظر میں, اب ہے کیا صورتحال, ہر چھوٹا جو ہے وہ کہتا ہے میں بڑا. اور یہ بڑا کیسے کہتے ہیں, تابعداری نہیں ہے, حکم کا ماننا نہیں ہے. اور جو سے فزیکلی یا خدا نے باپ ماں یا خادم بڑے رکھے ہیں وہ ان کو مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں نا جی, اور ان کے حکم کا ہم کیا مانیں, ہم نہیں مانتے, ہم ان سے کیا کام ہے. یہ فروتنی کا رویہ نہیں. اور فروتنی کا رویہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. جب نہیں ہے نا, پھر اگر بات بھی کر دی نا تو ہم پھر بچے جو اپنے آپ کو مسیح نے اسی لیے بچوں کی محنت, بچوں کو آپ نے ادھر 2 لگائیں اور اس کے بعد پھر گھنٹے کے بعد نا وہ پھر آپ سے پیار کریں گے کیونکہ وہ چھوٹا ہے. لیکن جب وہ بھی بڑا ہوتا ہے, آپ نے بات ہی کی تو وہ 10 دن آپ سے بات نہیں کریں گے, کہے گا کیا بات ہے, میں کوئی اتنا چھوٹا بھی نہیں. لیکن جب آپ اپنے رویے کو عاجزانہ رکھیں گے تو یہ باعث برکت ہے. عزیزو, بائبل مقدس میں مسیح نے فروتنی کے لیے سنہری اصول دیے, اور اگر ہم واپس امثال 15ویں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں, امثال
15 बाब पहली और दूसरी आयत। लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज। दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहम को कमों हमाकत उगलता है। अब नरम जवाब, बंदा सख्त है, बीवी नरम जवाब देती है, हालात सही रहे। लेकिन अगर बंदे ने एक बात की बीवी कर दिया, मैं कम थोड़ी हूँ, इक्वल राइट है, उसके बराबर ही बात करूंगी, या कहेगी क्या कम क्या, डबल 2 करो। अब करख्त बात के रद्द अमल में करख्त बात करेंगे तो वहां मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो। लेकिन अगर बंदे ने करख्त बात की और वो बर्दाश्त करती है फिरौतनी के साथ, तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं क्या कम हूं, कम नहीं हूं, तो वहां फिर मसाइल पैदा होते हैं। अब अगर आप वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका में देखें ना, वहाँ जो तलाक की शरह है ना, उसका मैं स्टडी कर रहा था, तो उसका सबब भी गया है। वो कहते हैं इक्वल राइट, उससे करब की, उससे कहा कि मैं भी करब। अब वहाँ फिर वो खानदान छूट जाता है। लेकिन बाइबल में हमें हलीमी आजिज़ी का जो दर्स दिया है कि इंसान है, कभी करख्त निकले तो दूसरा जो है वो नरम रवैया अख्तियार करता है और धीमे अंदाज से वो उसको लेता है। देखे, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज है। अजीजों, खुदा के खौफ में रहने वाला नरम जवाब होता है और करख्त बातें नहीं करता और गज़ब अंगेज है, उससे और ज्यादा गुस्सा पड़ता है। तकब्बुराना और घमंड पर मबनी अल्फाज तासुब नफरत की आग को भड़काते हैं, लेकिन फिरौतनी और इंकिसारी की गुफ्तगू टूटे हुए ताल्लुकात को जोड़ देती है। यानी इसको हम कहेंगे कन्वर्सेशनल ह्यूमैनिटी, गुफ्तगू में आजिज़ी। कई दफ़ा वैसे आजिज़ होते हैं, गुफ्तगू में नहीं होते। अब ये है कन्वर्सेशनल ह्यूमैनिटी, यानी कि गुफ्तगू में आजिज़ी, गुफ्तगू में फिरौतनी, और ये है नरम जवाब, करख्त सवाल का नरम जवाब। वरना इंसानी रवैया तो यह है कि तुर्की पर तुर्की जवाब देता है, करख्त का जवाब करख्त से देता है, बल्कि डबल करख्त से देता है, कहता कम थोड़ी। लेकिन जब आप के अंदर हलीमी है, आजिज़ी है, तो आप नरम जवाब देंगे, शाइस्ता जवाब देंगे, यानी पोलाइटनेस आपकी आंसर, पोलाइट आंसर है, जवाब शाइस्ता है और शाइस्तगी से आप जवाब देंगे। और कलाम खुदा में अक्सर लोग गपशप, अब ये तो आम गुफ्तगू, कई दफ़ा गपशप ऐसे ही गपशप, कई बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, इबादत के फ़ौरन बाद ना गपशप का एक दौर ज़रूर चलता है। कहते हैं कि बस मज़ा ही नहीं आता, गपशप ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए उस गपशप में किसी की दिल आज़ारी ना। आइए मेरे साथ देखें इमसाल 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इमसाल 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, कच रो आदमी फतना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता। गीबत क्या है? गीबत की डेफिनेशन ये है कि जब कोई शख्स मौजूद ना हो, उसके बारे में किसी दूसरे से बातचीत करते हुए उसके ऐबों को बयान करना, ये गीबत है। यानी वो शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो मौजूद नहीं है और किसी और से उसकी बुराइयां करें, ये गीबत है। और कलाम खुदा में लिखा है, कच आदमी फितना अंगेज है। कच के मानी टेढ़ा है, रो चलना, जो टेढ़े चलते हैं ना,
وہ فتنہ انگیز ہیں، لڑائی جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ عزیزو، یہ ہے گپ شپ۔ گپ شپ مخالفانہ عمل ہے جس میں کسی کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ارادہ ہوتا ہے کہ انتقامی طور پر اس کے کردار اور اعمال کو تعصب کی نگاہ سے دیکھیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ گپ شپ آپ کی فروتنی کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ یہ گپ شپ آپ کے تکبر کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ آپ تعصب کی اینک لگا کر، جس طرح کی اینک لگائیں گے نا، اب یہ وائٹ ہے نا، اس میں جیسے آپ پہنے ویسے نظر آئے، اور اگر میں اس کو بلو کلر کی اینک لگاؤں گا، آپ کا چہرہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا نیلا نظر آئے۔ ہرے رنگ کی اینک لگاؤں گا نا، آپ کا چہرہ ہرا ہرا نظر آئے گا۔ اوریجنلٹی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو گپ شپ کرنے والے ہیں نا، یہ آپ نے تعصب کی اینک لگا کر بات چیت کرتے ہیں تاکہ دوسرے کا نقصان ہو، لیکن جو فروتن شخص ہے نا، وہ دوسرے کا نقصان نہیں چاہتا، وہ بلکہ گپ شپ کو اوائڈ کرتا۔ اکثر عبادت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی ہاں وہ کی کر رہی ہے، انہوں کی اس کا کیا، وہ نا جی چھڑو دی۔ یہ رویہ بھی جو ہے نا ہمیں گمنڈ کی طرف اور غیر فروتنی کے رویے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی بجائے بس ہم نے دعا کی، عبادت کی، اور اس کے بعد پھر ہم ایک چرچ میں نے ایسے دیکھا تباہ ہوتے ہوئے۔ کیسے؟ عبادت کے بعد ٹولیاں بن جاتی، وہ بیٹھتے ہو بھائی جی کیے وہ دا سناؤ ان کے او نا جی دی کڑی او دا منڈا او ہے یہ اب جو موجود نے ان کی، اور وہ جو عبادت انہوں نے کی سارا M19 ختم، اور اس کے بعد پھر ایسے ہی جو کسی نے جو اس کا حامی ہے اسے بتایا یہ تو آپ کی بیٹی کا یوں کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا اچھا، وہ لاٹھی لے کے آ گئے، وہ تو میری کڑی دا تو اپنی نہیں ویندہ، یہ نہیں ہے، وہ کیس ہو گئے، یہ ہو گیا۔ اب چرچ بری طرح متاثر ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں ٹیچنگ ہی نہیں لی جاتی کہ یہ رویہ غلط ہے۔ عزیزوں، ابلیس ڈیفرنٹ وے سے کام کرتا ہے، لیکن خدا کا روح ابلیس کے سارے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ فیلوشپ رکھیں، لیکن آپ پازیٹیو رکھیں۔ عبادت کے بعد آپ دو سیریوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کسی کے اس کی، اور یہ جو ہوتے ہیں نا گپ شپ کرنے والے، ان کو بڑا عبادت بھی ہو رہی ہوگی نا، کہیں گے درکان نے درکان، کہیں گے پتہ ہے وہ آیا وہ بڑا خراب بندہ، وہ دیتے ہیں جو یہ، اچھا وہ ان کے بڑی محبت ہوگی، وہ عبادت کرنے کم آتے ہیں، گپ شپ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ مناسب رویہ ہے۔ کئی تو ایسے ہی ہیں جو اگر وہ عبادت کے لیے آئے، پتہ چل سکا وہ بیٹھ یار ادھر بیٹھ، ایک بات پتہ ہے اس کا، ہاں پتہ ہے یہ ہے، اور عبادت ختم ہوگی، آمین ہو رہی ہے، اچھا اوپر کیا جانا ہے، چلو جی گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ بھی درست ہے۔ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں، نہایت سنجیدگی کے ساتھ آئیں، خدا کی عبادت کریں، اور فروتن بن کر اس کے حضور جھکیں، اور اس کے بعد بھی جو بات چیت کرنی ہے نا، کسی کی غیبت نہ کریں، بلکہ اس کلام کو آپ بیان کریں دوسروں کو، کہ بھئی یہ والی بات تمہیں سمجھ آئے، اور یہ آپ اس کلام پر فوکس ہو۔ اس کے بعد جب جائیں بھی نا، آپ اسی کلام کو بیان کریں۔ آپ کے اس فروتنی کے رویے سے زندگیاں بچیں اور آپ بھی برکت پائیں گے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ آج کا مضمون ہے خدا کے خوف اور فروتنی سے دولت، عزت اور حیات۔ آج کتنے ہیں جو اس کلام کے تابع ہوتے ہیں، خدا کے خوف اور فروتنی کو چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں خدا مجھے تیرا خوف اور میں فروتنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پھر ان کے لیے دولت بھی ہے، عزت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ لیکن جو گھمنڈ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے غربت ہے، بے عزتی ہے اور موت ہے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں غربت و افلاس کی زندگی گزاریں۔ خدا نہیں چاہتا ہم بے عزتی کی زندگی گزاریں۔ خدا نہیں چاہتا ہم
मरीजों की सी जिंदगी गुजारे और मौत के कब्जे में हूं, अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तू इस दुनिया में आकर जो तर्ज अमल तूने अख्तियार किया, तूने आजिज़ी, फिरोतनी और इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारी और मुझे अमली नमूना दिया है ताकि मैं तेरे नक्शे कदम पर चलूं। आए खुदा, मैं तेरे खौफ में रहना चाहता हूँ। आए खुदा, मैं फिरोतनी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आए खुदा, मेरे माजी के तमाम तकब्बुराना और गुरूर पर मबनी ख्यालात और रवैयों को मुआफ कर और मुझे तोड़कर आजिज़, फिरोतन और इनकिसार बना, ताकि मैं तेरी मुकद्दस राहों पर फिरोतनी से चलूं और तेरे खौफ और फिरोतनी में जिंदगी गुजारूं। और मेरा ईमान है दौलत, इज्जत और हयात तू मुझे बख्शे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। क्या खुदा, तू अपने लोगों को जो तेरे पास आते हैं और अपने उस तकब्बुराना कौल को तोड़कर तेरे हुजूर झुकते हैं, आज खुदा तू उन्हें अपनी कुदरत से संभालता, रीफॉर्म करता, रीशेप करता और उनको नई शख्सियत बख्शता है जो तेरी शख्सियत की तरह है, तेरे मिजाज की तरह है, तेरी तरह है। आज खुदा, हमें फजल बख्श के उसी तरह जिस तरह तूने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी, उसी तरह हम खुदा के खौफ और फिरोतनी में जिंदगी गुजारे, ताकि तुझसे दौलत, इज्जत और हयात हासिल करें। ऐ खुदा, तमाम मनफी रवैया जात, मनफी तर्ज अमल, घमंड और तकब्बुराना और जारहाना और जारियत पर मबनी और उससे तकब्बुर और गज़ब पर मबनी ये रवैया जात और ये फितना अंगेज रवैये को हमेशा के लिए कला कमा कर, एलिमिनेट कर और हमें खुदा अपने फजल से रीशेप कर, ताकि हम रीयूनियन तेरे साथ करके एक नई जिंदगी गुजारें। खुदा, तेरा शुक्र हो, तो खुशियाँ, इत्मीनान और बरकतों से मामूर करना चाहता है और इसलिए उससे पहले तू चाहता है तेरे खौफ और फिरोतनी में जिंदगी का आगाज करे और जिंदगी गुजारे। मेरी दुआ को सुन, इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।